السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ معزز حاضرین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے اسلام دعوت نہ کہ عداوت کے موضوع سے قرآن کریم کی روشنی میں کچھ اہم باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس دنیا میں اگر غور کریں گے، اس دنیا میں پھیلنے والے فتنے اور فسادات پر اگر غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ دنیا کے اکثر فتنے الفاظ کے فتنے، تحریر کے فتنے، تقریر کے فتنے ہیں۔ کچھ الفاظ، کچھ تحریریں فتنہ اور فساد کو پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ الفاظ، کچھ تقریریں اور کچھ تحریریں امن کا ماحول قائم کرتے ہیں اور انسانیت کا ماحول قائم کرتے ہیں۔ تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بولنے سے پہلے اگر سوچ سمجھ کر بولے، اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر بولے، تو اکثر فتنے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر کلام کرنا یہ ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے۔ یہ صفت ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اپنے آپ پر نظر ثانی کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں نے جیسا آپ کے سامنے بتایا کہ اسلام دعوت نہ کہ عداوت، اس موضوع سے کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر ہم موجودہ وقت میں مسلم معاشروں پر اگر ہم نظر ڈالیں گے یا مسلم ممالک میں اگر ہم نظر ڈالیں گے تو مسلم سوسائٹیز کے اندر، مسلم معاشروں کے اندر فتنہ اور فسادات کا ایک سلسلہ آپ کو ملے گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کے فتوے لگائے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجدوں کو جانے سے روکے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف فتنوں کو بھڑکائے گا۔ اس طریقے سے اسلامی دنیا کے اندر امن و امان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ فتنے اور فسادات کا ایک سلسلہ کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے مسلمانوں کے بیچ میں چل رہا ہے۔ اگر ہم اس پر قابو پانا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآنی طرز فکر کو اختیار کریں۔ قرآنی طرز زندگی کو اگر ہم اختیار کریں گے، قرآنی طرز فکر کو اگر ہم اختیار کریں گے، تو یہ تمام کے تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیے کہ جتنے فتنے ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، ان فتنوں پر اور فسادات پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں سب تو نہیں کہوں گا، لیکن بعض علماء کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بعض علماء کی تقاریر اور کتابت کے ذریعے سے لوگوں کے بیچ میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے سخت الفاظ، سخت تقاریر، سخت بیانات کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، ایک گروہ دوسرے گروہ سے، ایک جماعت دوسری جماعت سے سخت نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ علماء جب یہ کسی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، یعنی دین کو پھیلانے کے لیے، دینی دعوت کو عام کرنے کے لیے یہ آگے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، اور خطابت کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے میں دین کے کام کو انجام دینا چاہتا ہوں، تو اس وقت میں قرآن کریم ان کے آگے آتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم بیان اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، یہ طریقہ تمہیں اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ اگر تم اللہ رب العالمین کا طریقہ اختیار کرو گے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے الفاظ کو سنوارو گے، اپنے بیان کو سنوارو گے، خطابت کا طریقہ اختیار کرو گے، تو اللہ نے جو اس کے ریزلٹس ترتیب دیے ہیں، وہ ریزلٹس تمہارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 125، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو سبیل ربک بالحکمت
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ کے راستے کی طرف تم لوگوں کو بلاؤ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور لوگوں سے گفتگو کرو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اب دیکھیے آپ کتنا پیارا انداز اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے ذریعے علماء کو دیتے ہیں کہ تقریر اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، بیانات وہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں ادعو سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دیا جائے۔ جب علماء اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دیں گے تو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھے گی، اور اس کے بعد میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور اپنے اختلافات کو آپس میں بیان کریں گے احسن طریقے سے، اپنے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، اس کے اچھے رزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن آج دیکھیے کہ بعض علماء نے تقریر کا، خطابت کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، سختی کے ساتھ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا، اس کی وجہ سے جو نتائج، جو رزلٹس آج ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ دیکھیے مسلم دنیا پر اگر نظر ڈالیں گے، مسلم ممالک پر اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ اچھی طرح سے ان باتوں کا پتہ ہے۔ آپ روزانہ یہ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ مسلم دنیا میں مسلکی فسادات ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل الحدیث ہے، اور ایک مسلم گروہ دوسرے مسلم گروہ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نہ صرف یعنی پسند اور ناپسند کی بات تو الگ ہے، بلکہ ایک مسلم گروہ دوسرے مسلم گروہ کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ اب ان حالات میں اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، اپنے اختلافات کا خاتمہ کر کے صحیح دین کیا ہے اسے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے خطبہ جمعہ جسے اللہ رب العالمین نے ایک یوم رحمت کے طور پر مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، اس دن ساری دنیا کے مسلمان مساجد کو آباد کرتے ہیں اور اس کے بعد میں خطبہ جمعہ کو سماعت کرتے ہیں، اور خطبہ جمعہ کو سماعت کرنے کے بعد میں جو ماحول بننا چاہیے، معاشرے کے اندر جو اثرات ہونے چاہیے لوگوں کے دلوں پر، یعنی خطبہ جمعہ جس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے خیالات کا آپس میں اظہار کریں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے بعد میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے سخت نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پسند نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد میں جا کر، ایک مسلمان اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ فلانے فرقے کی یہ مسجد ہے، دوسرا کہتا ہے کہ فلانے فرقے کی یہ مسجد ہے، اس امام کے پیچھے میری نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ تو عام باتیں ہیں جو مسلمانوں میں کئی سالوں سے چل رہی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر بھی اگر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی جائیں تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ جمعے کی نماز کے بعد میں ایک مسلمانوں کا گروہ دوسرے مسلمان گروہ کی مسجد پر پتھر بازی کرتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کی کوئی خطبہ جمعہ کے موقع پر آیت کی تلاوت کرتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کر دیتا ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرے گروہ کی مسجد کو مسجد ضرار کہہ دیتا ہے، یعنی انہوں نے مسجد ان اغراض کے لیے بنائی کہ مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالا جائے، ان کو گروہ گروہ میں بانٹا جائے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے بیچ میں اختلافات کو عام کیا جائے۔ یہ کہہ کر کوئی خطیب خطبہ جمعہ کے موقع پر یہ کہتا ہے کہ خبردار وہ مسجد ضرار ہے، اس مسجد میں ہرگز نماز کے لیے نہ جمعے کے خطبے کے لیے اس مسجد کے اندر تم تشریف لے کر جانا، کیونکہ وہ مسجد ضرار ہے۔ دیکھیے یہیں پر وہ نہیں رکتا، بلکہ اللہ رب العالمین سے جو اللہ نے اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں یہ فرمایا تھا، لا تقم فیہ ابدا، کہ خبردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ہرگز مت کھڑے رہیے،
آپ اس مسجد میں ہرگز نماز ادا مت کیجیے۔ یہ آیت کی بھی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ خبردار فلانے گروہ کی مسجد میں نماز کے لیے ہرگز نہیں جانا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے اس ہندوستان میں بھی اسی طریقے کے اختلافات عام ہیں۔ اہل الحدیث کسی دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا، دیوبندی بریلوی کی مسجد میں جانا نہیں چاہتا، بریلوی دیوبندی کی مسجد میں جانا نہیں چاہتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، یعنی مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ یہ روحانیت کے ایک مرکز کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ان مساجد کی تعمیر کروائی ہے، لیکن آج ہم نے مسجدوں کو دنگلوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ مسجدوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اب فصل کیا کاٹی جائے گی؟ نفرتوں کی فصل کاٹی جائے گی۔ اب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے جو آج ہمارے اس ہندوستان کی سرزمین میں یا پھر اسی طریقے سے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، دوسرے اسلامی ممالک ہے، یا پھر اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ کر اگر دیکھیں گے کہ جیسے سیریا ہے، سیریا میں خانہ جنگی ہے، یا پھر اسی طرح لبنان ہے، دوسرے ممالک کی طرف آپ چلتے چلے جائیں جو خانہ جنگی ہے، مسلکی اختلافات ہے، ان اختلافات پر نظر ڈالیں، خانہ جنگی پر نظر ڈالیں۔ یہ تمام چیزوں کے اندر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ بعض علماء نے سختی کی وجہ سے، قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں اختلافات کو پیدا کیا ہے، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کیا ہے۔ اگر یہی طریقہ چلتا رہے گا تو مسلمان کبھی ایک دوسرے کے قریب ہرگز نہیں آ سکتے۔ دیکھیے مسلمانوں کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو آپ کے باپ یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا، یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا، آپ کو لے جا کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، پھر اس کے بعد میں ایک غلام کی حیثیت سے آپ کو بیچ دیا گیا، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، کئی سالوں کی اپنے والد سے جدائی کہ اس درد کو آپ نے سہا، برداشت کیا، صبر کیا، لیکن اس کے باوجود جب یہی بھائی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام کے تمام بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 دیکھیے آپ، کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج میں تم سب کے سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین تمام معاف کرنے والے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے تمام کے تمام بھائیوں کو اختلافات کے باوجود معاف کر دیا۔ تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء دین، علماء کرام یہی راستہ اختیار کرے، اختلافات کا خاتمہ کرتے ہوئے مسلمان آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے پیار اور محبت کا ماحول قائم کرے۔ خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کی جائے۔ خطبہ جمعہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو ریزلٹس ترتیب دیے ہیں وہ ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن اس کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں خطبہ جمعہ کے بعد میں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جمعے کا دن ہمارے لیے یوم رحمت تھا، یہ جمعے کا دن ہمارے لیے ایک زحمت کا دن بن گیا، ایک فتنے اور فساد کا دن ہمارے لیے بن چکا۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین علماء دین کو، علماء کرام کو جس طریقے سے تقریر کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں اس طریقے سے علماء دین کو تقریر کرنا چاہیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ اگر دشمن بھی ہمارے سامنے آ جائے تو قرآن کریم کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو احسن طریقے سے تم دور کر دو، برائی کو اچھے طریقے سے تم دور کرو، تمہارا دشمن بھی تمہارے اس کردار کو دیکھ کر، تمہارے اس اخلاق کو دیکھ کر تمہارا پکا جگری دوست بن جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ میں
یہ آیت نمبر 24 یعنی 24 ہے، یہ آیت ہمیں ملتی ہے۔ یہ طریقہ قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یہ طریقہ ہم قبول کرنے کے لیے تیارندگی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے اور خطبہ جمعہ کے موقع پر یہ راستہ اگر ہم اختیار کریں گے تو اس کے ذریعے ہمارے بہت سارے نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام کے تمام اختلافات کا خاتمہ ہوگا، مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، مسلمان ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اب چلیے میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کو آپ کی قوم بار بار ساحر یعنی جادوگر کہتی تھی اور اس طریقے سے جھوٹا بھی کہتی تھی۔ اب ایک پیغمبر کے لیے، ایک پیغمبر اپنی قوم کا ویل ویشر ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ بنا کسی اجرت کے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، ان کو جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے رات دن ان کے لیے محنت کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کو آپ کی قوم یہ کہتی ہے کہ تم جادوگر ہو، تم جھوٹے ہو۔ یہ کوئی گالی سے کم ہے؟ یقیناً یہ کوئی گالی سے کم نہیں ہے، یہ کوئی برائی سے کم نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب قوم کہتی قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ اے نوح، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سردار، پیسے والے حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے کہ اے ہود، ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا سمجھتے ہیں اور تو ایک جادوگر ہے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کو کیا جواب دینا چاہیے بتائیے آپ؟ حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے سختی کے ساتھ کہ مجھ پر یہ الزامات نہ لگائے جائے، یہ طریقے سے تم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو سختی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ پیغمبروں کا طریقہ دیکھیے، یہی طریقہ تمام کے تمام علماء کرام کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں قال یا قومی لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم کے لوگوں، میں بے وقوف نہیں ہوں اور نہ ہی میں جادوگر ہوں اور نہ ہی میں جھوٹا ہوں۔ لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، اور سن لو میں اللہ کی رسالت، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ویل ویشر ہوں۔ یعنی ہم جب تک، یعنی علماء کرام جب تک اپنے آپ کو قوم کا ویل ویشر ثابت نہ کرے، ان کے خیر خواہ ثابت نہ کرے، جب تک قوم ان کی باتوں کو نہیں مانے گی۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے علماء دین، علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے سامنے، غیر مسلمین کے سامنے یا اپنی قوم کے سامنے یا اپنے دشمن کے سامنے یا قومی کہیے، اس کے بعد میں دیکھیے ان کے اندر سے لے کر باہر تک ہمارے لیے کیا تبدیلی آتی ہے۔ یہ طریقہ قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب یہ طریقہ ہم اختیار کریں گے اور اسی طریقے کو اختیار کر کے ہم دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کریں گے، اس کے بہترین ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب جو نیگیٹو ریزلٹس ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اس کا یہ کیوں، یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے نیگیٹو ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے، کسی خطیب کے لیے، کسی مقرر کے لیے، یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھے۔ چلیے میں اب آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لیے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرعون کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بنی اسرائیل کو اس نے کئی سالوں سے غلام بنائے رکھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا،
ان پر ظلم کی اس نے انتہا کر رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا جا رہا ہے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو دے کر، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، کہ اے موسیٰ، اے ہارون، تم فرعون کی طرف جاؤ، یہ سرکش اور باغی ہو گیا ہے، اور دیکھو اس کے پاس جانے کے بعد میں اپنے علم کی ٹھونس اس کے سامنے نہیں جمانا، بلکہ اس کے سامنے نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس کے سامنے دین اسلام کو پیش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے اور دین اسلام کو قبول کر لے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہے، میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم آج کے اس دور میں اپنے مسلم بھائیوں کے سامنے اس طریقے سے دین اسلام کو پیش نہیں کرتے، بلکہ بڑی ہی سختی کے ساتھ ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے دین اسلام کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی گمراہ اور کسی ظالم قوم کے سامنے دین اسلام کو پیش کر رہا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف روانہ کیا، یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ یہی طریقہ آج کی اس دنیا میں یعنی مسلم سوسائٹیز کے اندر تعمیری کام کو انجام دے گا۔ اگر یہ طریقہ ہم اختیار نہیں کریں گے تو جو طریقہ ہم نے آج اختیار کیا ہے، یہ طریقہ تعمیری کام کے بجائے تقریبی کام کو انجام دے گا، اور تقریبی کام ہی انجام دیا جا رہا ہے مساجد کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے۔ میری باتوں کا آپ برا نہ مانیں، لیکن حقیقت یہی ہے، آج کل مسلمانوں کے بیچ میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔ اب میں نے سورہ طٰہٰ کی سورہ طٰہٰ کی ان آیات کے بعد میں آپ لوگوں کو سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کی طرف لیے چلوں گا۔ اب دیکھیے، ہمارے یہاں پر ایک طریقہ ہے کہ کسی کو بھی گالی دے دی جائے، کسی کو بھی برا بھلا کہہ دیا جائے، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کو برا بھلا کہہ دیا جائے، اس پر کافر کا فتویٰ باندھ دیا جائے، اور کسی بھی گروہ کو برا بھلا کہہ دیا جائے۔ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو میں سورہ انعام کی آیت نمبر 108 آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد میں پھر بات کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو لوگ دوسروں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ لا علمی کی وجہ سے اللہ کو